اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل وهم فرحون اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے، آسمانی مدد یا مال غنیمت، تو ان کو برا لگتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی احتیاط کر لی تھی کہ جہاد میں نہیں گئے تھے، اور یہ خوشیاں مناتے ہوئے لوٹتے ہیں۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَمَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ آپ کہیے کہ ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ماں سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں کر دی ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اس پہلی آیہ مبارکہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے منافقین کی ایک اور نسل کے بارے میں ایمان والوں کو آگاہ فرمایا ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی کامیابی حاصل ہو، مال غنیمت حاصل ہو، یا جن بادشاہوں کے خلاف حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا وہ مطیع اور باج گزار ہوئے، تو ان کو برا لگتا ہے، اور اگر مسلمانوں کو کوئی پریشانی یا مصیبت لاحق ہو تو اس پر یہ خوش ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بھلائی سے مراد جنگ بدر ہے، مسلمانوں کی فتح ہوئی، اور مصیبت سے مراد جنگ احد ہے جس میں مسلمانوں کی شکست ہوئی۔ اور آپ فرماتے ہیں اس آیہ مبارکہ کو، اس روایت کو اسی آیت پر محمول کرنا چاہیے، لیکن اس آیہ مبارکہ سے عموم مراد لینا چاہیے۔ آج بھی آپ دیکھیں نا جی، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ مسلمانوں کی کامیابی پر کس کو تکلیف ہوتی ہے؟ انڈین سب تو زیادہ۔ ہم عسکری طور پر مضبوط ہو جائیں، معاشی طور پر مضبوط ہو جائیں، تو سب سے پہلے جو تکلیف اٹھتی ہے وہ ہمارے ہمسائے ملک کو اٹھتی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ ہمسائے ملک کون ہیں؟ ہندو، ٹھیک ہے نا، یہ ہندو ہیں، بت پرست ہیں۔ تو اس وقت سب سے پہلے کہ تکلیف کس کو ہوتی تھی؟ مکے کے کافروں کو، ٹھیک ہے جی؟ مکے کے کافر وہ بھی بت پرست تھے، پہلے ان کا مرکز تو وہ تھا نا جی، بیت اللہ کے اندر 360 دیوی دیوتا رکھے گئے تھے، جس طرح ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، کفار اس وقت وہاں پر اکٹھے ہوتے تھے، اور باقاعدہ پورا ان کا ایک جو ہے وہ ایک پرفارم کرتے تھے، ان کا مذہبی، جس طرح ہم حج کرتے ہیں وہ اپنا وہاں پر ادا کرتے تھے، ننگا ہو کے اور شور مچا کے۔ ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ پھر مدینے میں آئے، مدینے میں مسلمانوں کی کامیابی پر کس کو تکلیف ہوئی؟ یہودیوں کو، کیوں؟ یہودی بھی اب آ گئے نا جی، کافروں کو، پہلے کافروں کو ہوتی رہی، پھر اس میں یہودی بھی شامل ہو گئے، عیسائی بھی شامل ہو گئے۔ آج سن 2025 کے اندر بھی جب بھی مسلمانوں کو کوئی کامیابی ملتی ہے، سب سے پہلے ان کو تکلیف ہوتی ہے، پھر یہودیوں کو اور عیسائیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے بچے بچیاں جب آگے جانے لگتے ہیں تو یہ لوگ ان کو ذہنی مریض قرار دے کے یہ ان کو مار دیتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے حضرت جی، یہ جتنی مرضی تکلیف محسوس کر لیں، اللہ کا ارادہ ہی غالب ہے۔ اچھا جی، ایک بات یہ ہوگی، اب یہ ہوگی جو اس آیہ مبارکہ سے متعلقہ پرانی باتیں تھیں، ہیں نہیں؟ اب میں آپ کو عرض کروں، آج آپ دیکھ لیں یہ روش کس کی تھی جو قرآن نے ہمیں بتایا؟ کافروں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی۔ کامیابی پر ان کو پریشانی اور تکلیف ہوتی تھی، مصیبت لاحق ہونے پر یہ لوگ خوش ہو جاتے تھے۔ حضرت آپ شاید میرے سے ناراض ہو جائیں اس بات پر، لیکن آج بھائی کو بھائی کی کامیابی سے تکلیف نہیں ہو رہی۔ بھائی کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا بھائی خوش نہیں ہو جاتا کہ ویکھے نہیں، ویکھیا وڈا چودھری بندا سی، ہاں جی؟ اگر کوئی محنت کر کے کامیاب ہو رہا ہے تو سکے رشتہ دار وہ کیا کہتے ہیں؟ حرام دی کمائی ہونی ہے، حرام دی کمائی ہونی۔
بھائی اگر کسی نے محنت کر کے کوئی مقام حاصل کیا ہے، آپ کو تکلیف کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے سکوں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور کامیابی پہ خوش نہیں ہوتے۔ اچھا، اگر کوئی کامیابی کا نسخہ ان کے ہاتھ لگ جائے تو کبھی کسی کو نہیں بتائیں گے۔ آج سب سے بڑا جو المیہ ہے نا جی، میں نے بڑے بڑے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، او خبردار اپنی کوئی کا بات کسی کو نہیں بتانی، خاص کر جب کوئی کامیابی ہو جائے آپ نے تو بتانی ہی نہیں، چھپا کے رکھنی، چھپا کے رکھنی۔ اچھا جی، کیوں چھپا کے رکھنی جی؟ نظر لگ جاتی ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ میں نے کہا برحق ہے، نظر لگنا تو برحق ہے، وہ آپ چھپا کے رکھیں گے بھی نا تو نظر تو تب بھی لگ جائے گی۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ خدا جب حسن دیتا ہے، ساڑھے پنجابی کہندے نے عشق تے مشک لکایا نہیں لک دے۔ عشق تے مشک پیسہ آ جائے نا تو اندازے لہن سہن حضرت چھپایا نہیں چھپ دے، پتہ لگ جاندہ ہے۔ میرا رب سنا اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میرے شکر ادا کر میں تجھے اور دوں گا۔ جو میرے شکر ادا کرتا ہے میں اس کو اور عطا فرماتا ہوں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور جو اس سے انکار کرتا ہے ہم اس کے لیے سخت عذاب لے کے بیٹھے۔ میں اللہ کے پاک کلام پر کیوں نہ عمل کروں بنسبت اس کے جو آج مجھے کوئی سوچ دے رہا ہے؟ آپ قرآن سے خود ہدایت لیں۔ تو یہاں سے یہ بات ہوئی، مسلمانوں کو ہی مسلمانوں کی کامیابیاں اور خوشیاں نہیں پسند لگ رہی، ورنہ پاکستان اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنے ممالک ہیں سب سے بہترین ملک ہے ہر لحاظ سے، ہر لحاظ سے۔ لیکن یہ کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کہ اس کے اپنے ہی ایسے ہیں جو اس کو کامیاب ہونے نہیں دے رہے۔ اس کی کامیابی پر اپنوں کو ہی تکلیف ہو رہی ہے اور اس کی ناکامی پر اپنے ہی خوش ہو رہے ہیں۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا یہ کہ ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ماں سوا اس کے کہ جو اللہ نے ہمارے مقدر میں کر دی ہے، اور وہی ہمارا مالک ہے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ حضرت جی اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے، جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے نا جی، تو اللہ وحدہ لا شریک نے ہم تمام کا نامہ اعمال، ہم نے جو کام کرنے ہیں جو کام نہیں کرنے لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ دیے تھے۔ ہم نے جو اچھے اعمال کرنے ہیں وہ بھی، ہم نے برے اعمال کرنے ہیں وہ بھی اللہ نے دونوں لوح محفوظ میں لکھ دیے۔ آج کسی کے پاس اتنی نظر نہیں ہے کہ وہ لوح محفوظ پہ نگاہ مار کے نا جی وہ یہ دیکھ سکے کہ اس بندے کے، یہ بندہ کون ہے، سعید ہے، شقی ہے، نیک بخت ہے یا بدبخت ہے۔ آج کسی کے پاس یہ آنکھ نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف کے پاس تھی یہ، ان بزرگوں کے پاس تھی یہ آنکھ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے جو بزرگ تھے وہ اتنے کامل پہنچے ہوئے ولی اللہ تھے، ہاں جی وہ اللہ کے ولی تھے، ہواؤں میں اڑتے تھے، فضاؤں میں اڑتے تھے، پانیوں پہ چلتے تھے، وہ یہ کہتے تھے تو یوں ہو جاتا تھا، ان کی کرامات کا سرے سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب سے کیمرہ ایجاد ہوا ہے اس وقت سے ولیوں نے یہ کام کرنے چھوڑ دیے۔ یہ بات غلط ہے، ہمارے ہی دور کی بات ہے۔ محمد پناہ بوٹا، ہاں جی آگ کے اندر اس نے چھلانگ لگائی، ہاں جی تو زندہ واپس آ گیا۔ اب آپ کے پاس آنکھ نہیں ہے تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے، آپ کے کیمرے وہاں پر نہیں پہنچے تو ہمارا قصور نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیمرے کی ایجاد کے بعد جتنی شدت کے ساتھ بے شرمی، فحاشی اور بے حیائی نے دورہ کیا ہے اتنا کسی اور نے نہیں کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غوث اعظم عبد القادر گیلانی وہ ایویں ہی ہو گئے تھے؟ حضرت زمین کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ جو اس زمین کے اندر بیج ڈالا جائے گا پودا وہی اگے گا۔ گندم کا بیج ڈالیں گے تو گندم اگے گی، آپ اس کے اندر اگر مکئی ڈالیں گے تو مکئی اگے گی، اس کے اندر کریلے کا بیج ڈالیں گے کریلے کے اگے گی۔ آپ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا اللہ کا ولی بنے تو پھر عبد القادر جیسی ماں ہونی چاہیے، عبد القادر جیسا باپ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں حسنین کریمین کو، حسنین کریمین کیوں اتنے مقام لے گئے؟ ان کی ماں زہرا تھی، ان کا باپ علی تھا، ان کا نانا امام الانبیاء تھا۔ نانا شریف ہو، دادا شریف ہو، نانی شریف ہو، دادی شریف ہو،
باپ شریف ہو ماں شریف ہو، پھر منہ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی مینوں میری ماں نے یہ سکھایا ہے، مینوں میرے پیو نے یہ سکھایا ہے۔ حضرت عادتیں بتا دیتی ہیں اس کو کسی نے سکھایا ہے، وہ عادتیں بتا دیتی ہیں۔ اگر آج چاہتے ہیں نا جی امام غزالی پیدا ہوں، شیخ سعدی پیدا ہوں، پھر ان جیسے ماں باپ بھی ہونے چاہیے۔ آج ماؤں کے کردار تو حضرت جی وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، فون ڈیسائیڈ کرتا ہے، ڈرامے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، فلمیں ڈیسائیڈ کرتی، تو پھر کہاں سے وہ اللہ کے ولی پیدا ہوں گے؟ پھر کہاں سے آپ نگاہ مار کے دیکھ سکیں گے کہ جناب لوح محفوظ پر یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس لیے اگر یہ چیز چاہیے تو بابا اللہ وحدہ لا شریک نے ہر چیز کو تقدیر میں لکھا ہے، اور اگر یہ معاملات نہ ہوں قبلہ تو پھر مجھے یہ بتائیں قیامت کیسے آئے گی؟ سارے نیک ہو جائیں تو قیامت کیسے آئے گی؟ قیامت نے آنا ہے یا نہیں آنا؟ تو قیامت کب آئے گی؟ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچے گا، جب بربریت، نمک کھانے والا جب تک نمک کھانے والے کی ساتھ نمک حرامی نہیں کرے گا قیامت نہیں آئے گی۔ جس استاد کے پاس میں نے آج بڑے بڑے مولویوں کو دیکھا، بڑے بڑے ترم خواہ مولوی یار چبے کبے آلے، جڑے استاد کو پڑھ دینے اسے دی ایسی دی تیسی پھیر دینے، ان کی اولاد کے ساتھ ساری زندگی ان کی ٹسر بازی رہتی ہے۔ کیوں کہ اس ناہنجار انسان نے سانو پڑھا کیوں دیتا؟ میں پہلے کہتا ہوں، میرے ساتھ اکثر لوگ اس بات سے متفق ہیں یا نہیں ہیں مجھے نہیں پتہ، لیکن میں یہ کہتا ہوں نیچ نسل کو کبھی بھی عالم نہیں بنانا چاہیے، نیچ نسل کو کبھی امام نہیں بنانا چاہیے۔ گندی نسل کا آدمی، نیچ نسل کا آدمی جب بھی آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے آئے گا وہ آپ کا بھی نہیں آپ کی نسلوں کا بھی بیڑا غرق کر کے جائے گا۔ اس کو پتہ ہی نہیں خودداری کس بلا کا نام ہے، اس کو پتہ نہیں وقار کس چیز کا نام ہے، اس کو پتہ ہی نہیں خاندان کس چیز کا نام ہے۔ ایمان سے بتائیے گا اگر یہ خاندان میٹر نہ کرتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی صرف قریش کے ہی لوگوں کو خاندان اپنے خلفاء کیوں منتخب فرماتے؟ خاندانی لوگ بس، اس کے علاوہ کوئی، باقی ٹھیک ہے آپ کو علم دیں لیکن اپنا پیشوا اپنا مذہبی رہنما اسی کو بنائیں۔ اب آپ دیکھیں ہمارے یہ دنیا کے امام بنے ہیں نا جی، گندے لوگ تھے، گھٹیا لوگ تھے، گھٹیا خاندانیں تھی، قومیں قبیلے تھے، بھکاری لوگ تھے، اب وہ بادشاہ بھی بن گئے نا، بھکاری والی صفت ان کے اندر سے نہیں گئی، وہ مانگنے والی، بھیک مانگنے والی، وہ ان کی صفتیں وہیں کی وہیں کھڑی ہیں۔ وہ منافقوں والی صفات ان کے اندر ویسے کی ویسے کھڑی ہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے جمعۃ المبارک میں بھی عرض کیا تھا کہ منافق کی 4 نشانی ہیں، پکے منافق کی، فل ٹائم منافق۔ اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے، واذا حدث کذب، اور جب وہ بات کرے جھوٹ بولے۔ میں ایک موٹی سی مثال آپ سے میں پوچھوں نا جی حضرت یہ آپ نے کام کیا ہے یا آپ سے یہ کام ہوا ہے، مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ بولیں گے نہیں جی میں تو نہیں کیتا، میں نے تو نہیں کیا، میں نے تو نہیں کیا۔ آپ مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں، کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ان کو جو آپ کے ساتھ تھے گواہ کے طور پر، یہ ہاتھ، یہ آنکھیں، یہ منہ، یہ ناک، یہ کان، یا اس ذات کو جو علیم بذات الصدور ہے، اس کے گھر میں بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں؟ وہ عادت بن چکی ہوتی ہے نا جی، طبیعت میں آ گئی۔ امانت دی جائے صرف یہ نہیں ہوتا، جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں وہ کام بھی آپ کے لیے امانت ہے، جو آپ کا کاروبار ہے، آپ کی نوکری ہے، آپ کا دفتر ہے، آپ کا جو بھی ٹھیا ٹھکانہ ہے وہ آپ کے پاس امانت ہے۔ منافق آدمی کی نشانی وہ وہاں پہ خیانت کرے گا، بولے گا، جھوٹ بولے گا۔ پھر ایک مقام پر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ جھگڑا کرے گا گلم گلوچ کرے گا۔ یہ 4 نشانیاں تو پکے منافق کی ہیں، اور اگر ایک ہو تو وہ منافقت کی طرف راغب ہو چکا ہے۔ چلو بھائی چل پڑا اس پر۔ تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق منافق کی نشانیاں کیا ہیں یہ بھی حضور نے بتا دیا، سارا کچھ ہمیں پتہ ہے، باوجود اس کے ہم یہ کرتے جا رہے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں حضرت جی باوجود علم کے نہ ہوں گی تو قیامت کیسے آئے گی؟ اس لیے ولی پیدا نہیں ہو رہا ہے۔
ٹھیک ہے جی. لو جی اس پہ آخری بات عرض کر دوں کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر جو بھی بندہ کرتا ہے وہ فیل کرنے والا نیک عمل کر رہا ہے یا بد عمل کر رہا ہے، اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے. اور کہتے ہیں جی کہ انسان کے اعمال کا خالق بھی اللہ ہے، افعال کا خالق بھی اللہ ہے. انسان کے ارادے اور اس کے فعل کو دونوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے برے کاموں پر ان کو عذاب کیوں دیتا ہے؟ جب ہر چیز کا ارادہ اللہ نے کر لیا ہے، اس کے فعل کا ارادہ بھی اللہ فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کیوں دیتا ہے؟ سادہ سا لفظ ہے جی، سادہ سا لفظ ہے. ہم مخلوق اللہ کی ہیں، اللہ ہمیں چاہے ثواب دے، اللہ چاہے ہمیں عذاب دے، ساری جرت نہیں کسی کو بول جائے گی. اس کی مخلوق ہے، جو خالق جب چاہے جیسے چاہے جو چاہے فیصلہ فرمائے. ہماری کوئی جرت نہیں. اللہ ساری انسانیت کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے، کس کی جرت ہے کوئی چون چراغ کرے؟ اللہ تعالیٰ ساروں کو اٹھا کے جنت دے دے، کس کی جرت ہے جی چون چراغ کرے؟ ہم صرف اور صرف ارادہ خدا بندی کو ہم آمنا وصدقنا، ہم نے ایمان لائے اور تصدیق کی مالک جو جس کو عطا فرما رہا ہے سبحان اللہ، سارا کو بالکل اس کا ارادہ بالکل ٹھیک. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا